بھائی افتخار جاتے جاتے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ کسی نے سنا؟ نہیں. کہنا کہ مینوں نہ بد دعا دینا بہ جاؤ. تو کیا بد دعا لگ جاتی ہے؟ نہیں لگتی. خدا کے لوگ مخصوص کیے ہوئے، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. تو آج آپ سب خوش ہیں؟ خوشی کا اظہار کریں گے. زوردار یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں زندہ رکھا، جس نے یہ زندگی کے دم بخشے ہوئے. کس کے پاس ہے زندگی؟ یسوع کے پاس. یسوع کے پاس ہے. تو کیا یسوع یہاں پر موجود ہے؟ اس کے نام پر زوردار پھر کیا آپ سب جانتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور میرا آپریٹ ہوا، لیکن میرے خدا نے، میرے یسوع نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی. یہ آپریٹ جو کیا جاتا ہے یہ ایک موت زندگی کا سوال ہوتا ہے. یہ آپریٹ خراب بھی ہو سکتا ہے. جو خدا کے لوگ ہیں، خدا جانتا ہے کہ کیا اس کی مرضی ہے اور کیوں اس نے زندہ رکھا ہوا. یہ خدا کی مرضی ہے. تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں. ذرا میری طرف غور کریں بیٹا، باتیں نہیں کرنی، اگر باتیں کرنی ہے تو بے شک جا سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں. یہ کلام کا عزت و احترام کریں. اگر ہم اس کلام کی احترام نہیں کر سکتے تو پھر فائدہ کوئی وقت یہاں پر گزارنے کا، پھر کیا ضرورت ہے. اس کلام میں زندگی میں نے پہلے بتایا، اس کلام کے وسیلہ سے پوری کائنات وجود میں آئی ہوئی ہے. یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ اونچی آواز سے کس کی کائنات ہے؟ خدا کی، یسوع کی. یسوع کے نام پر زوردار پھر کلاپی کریں، کیونکہ ہمارا یسوع اپنی ہے، جلالی ہے. ہم اس کے پیروکار ہیں. یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا، جس کو بھی اس نے بنایا اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے. ہم کس کے پیچھے ہو رہی ہیں؟ یسوع کے پیچھے ہو رہی ہیں. تو اس سے بیشتر میں خدا کے کلام کو بیان کروں آپ کے سامنے. میں ایک کہانی آپ کے سامنے پیش کروں گا، شاید آپ نے سنی بھی ہوگی. بیٹا ذرا میری طرف غور کریں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ خدا کے کلام کا لحاظ کریں. وقت محدود ہے، وقت محدود ہے. ہماری حدیں مقرر ہوئی ہوئی ہیں. کوئی اس حد کو عبور نہیں کر سکتا. کر سکتا کوئی؟ تو پھر ہمیں خدا سے کتنا کو ڈرنا چاہیے. وہ بہت بڑا خدا ہے، وہ آسمان پر زمین پر موجود ہے. تو جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو یقیناً اس کے فرشتگان، ہمارا خدا خود یسوع مسیح ناصری ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے. کیونکہ اس کا وعدہ ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں کیا کروں گا، وہاں پر موجود ہوں. تو وہاں پر یہاں پر موجود ہے. تو پھر اس یسوع کا لحاظ کریں جس نے میری اور آپ کی خاطر قربان ہو گیا. کوئی ایسا نہیں کر سکتا، نہ کرتا کوئی، اور نہ کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ زندگی دے سکے. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا اور پرکھنا ہے. کیا میں واقعی خدا سے محبت کرتا ہوں؟ کیا میں واقعی مسیح سے محبت کرتی ہوں؟ اگر کرتے ہیں تو خدا ضرور آپ سے محبت کرے گا، آپ کو ضرور سرفراز کرے گا، برکت دے گا اس وقت جب آپ محبت کریں گے. یا دنیا کی بادشاہی کس کی بادشاہی ہے؟ ایک آدمی بتائے گا. دنیا کی بادشاہی کس کی بادشاہی ہے؟ ایک آدمی بتائے کس کی بادشاہی ہے؟ اونچی بات سے ایک آدمی کا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. دنیا کی بادشاہی کس کی ہے؟ ابلیس کی. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بادشاہی کس کی ہے. یہ تبھی تو دنیا میں یہ سارے چکر چل رہے ہیں. بدی ہے، گناہ ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ تمام نشے ہیں. یہ ابلیس کے سبب سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی بادشاہی ہے. ابھی مسیح کی بادشاہی نہیں آئی. ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے باپ تیری بادشاہی، ہم اس کی بادشاہی مانگ رہے ہیں، اس کی بادشاہی آئے. ابھی تو ابلیس راج کر رہا ہے. اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے کہ ہمیں خدا نے بچایا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے
خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، اس نے اپنے پاس خون سے خریدا ہے۔ تو عزیزوں میں ایک کہانی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک شخص تھا، اس کی شادی ہوئی، بھائی کی شادی ہوئی تو وہ اپنے سسرال گیا۔ سسرال گیا تو قدرتی طور پر گوشت کا کچھ ناگا تھا، گوشت نہ پک سکا۔ اس بہن نے پہلے دن ساگ پکایا ہوا تھا اور داماد صاحب بھی گھر میں گیا ہوئے تھے، تو داماد صاحب نے رات کو ساگ کھایا اور صبح کو بہن نے پھر ناگا تھا، آپ جانتے ہیں بدھ منگل کو ناگا ہوتا ہے، پھر ناگا تھا تو بہن نے دوسرے دن پھر آلو پالک بنا لی، تیسرے دن آلو میتھی بنا لی۔ اب 3 دن ہو گئے، ناگا نکل گیا تھا، اور بہن جو ہے اپنے داماد سے پوچھ رہی ہے بیٹا آج کیا تیرے لیے بناؤں؟ تو بیٹا کہہ رہا ہے ماں جی آپ میرا فکر نہ کریں، میں خود ہی جا کر پیری میں چار چڑھاؤں گا، آپ میرے پکانے کے لیے کوئی فکر نہ کریں۔ ایسا نہ کریں کہ ہم دوسری جگہ چلنے کے لیے تیار ہوں، ہم اپنے خداوند کی فصل میں، اس کے گھر میں، اس کی کھیتوں میں، ہم اس کے کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہماری زندگی سے اس کو پھل نہیں ملتا تو ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم ایک بھوسے کی مانند ہے، ایک کوڑے کی مانند ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یسوع مسیح کا جلال نہیں ظاہر ہوتا تو عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ جس کو خدا پکڑتا ہے، یسوع پکڑتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے جب ساؤل جو پالوس بن گیا، یہ دمشق میں مسیحوں کو قتل کرنے مارنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن جب وہ دمشق کے نزدیک پہنچا تو آسمان سے آواز آئی۔ جب دمشق کے نزدیک پہنچا تو آسمان سے آواز آئی، اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اب ساؤل جو تھا وہ تو بڑے گھمنڈ سے بھرا ہوا تھا، بڑا تکبر تھا، بڑا غرور تھا، جس طرح ابلیس کے اندر غرور اور گھمنڈ ہے، ابلیس کو اس کے اندر سمایا ہوا تھا، اللہ ابلیس کے سوا سے یہ سارے کام کر رہا تھا۔ تو اس کو آواز آئی آسمان سے، اور آواز کس نے دی؟ یسوع مسیح نے۔ اس نے کہا اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو ساؤل نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ میں تو تجھے نہیں ستاتا۔ اس نے کہا اگر تم میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے۔ یہ کلیسیا کیا ہے؟ میرا بدن ہے۔ یہ کلیسیا میری چنی ہوئی ایک برزندہ نسل اور قوم ہے۔ اس کلیسیا میں رہتا ہوں، دولہا اپنی دلہن کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جب آواز آئی تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ اس پر نور کی کرنیں پڑی اور وہ اندھا ہو کر زمین پر گر پڑا اور اسے اب نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ تو پھر اس کو آواز آئی اب تو دمشق میں جا، وہاں میرا ایک شاگرد ہے حنانیہ اس کا نام ہے، اس کے پاس جائے گا، وہ تیرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے گا اور تیری آنکھیں کھل جائیں۔ 3 دن رات ساؤل نے کچھ نہیں کھایا پیا، اور پھر اس کا یسوع نے نام بدلا، اس کا نام ساؤل سے کیا نام رکھا گیا؟ سب بتائیں کیا نام رکھا گیا؟ پالوس۔ تو عزیزوں ہمارا خدا کیسے کیسے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم کیا نامی مسیح تو نہیں ہیں کہ آئے چند منٹ یہ کلام سنا، گیت گائے، شکر کیا تو یہ منادی نہیں ہے۔ یسوع کی منادی یہ ہے کہ اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، تو ہمارا خدا بہت بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے 3 شخصوں کی کہانی سنی ہوگی کہ 3 شخص جنہوں نے نبوکت نظر بادشاہ کو انکار کیا کہ ہم تیری مورت کو، تیرے دیوتوں کو، تیرے دیوتوں کو، تیرے مندروں میں ہم پوجا نہیں، سجدہ نہیں کریں گے، پوجا نہیں کریں گے۔ تو وہ کون کون سے 3 شخص؟ صدرک، میشک اور عبدالنجو۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 3 شخص جن کو اسیر کر کے بادشاہ لے آیا تھا، اور چوتھا ان میں دانیال تھا۔ لیکن جب ان تینوں کو اس وقت ملک میں لایا گیا، بابل کے ملک میں،
وہ کسبی اس کو لے آئے ان کو، تو وہاں پر ان کے پہلے انہوں نے نام بدل دیے، ان کے نام بدل دیے، پھر ان کو اپنی وہ زبان کے مطابق تعلیم دینے لگے، لیکن انہوں نے سب کو قبول کیا، لیکن اس بات کو قبول نہیں کیا جب اس نے کہا اب تم ایسا کرنا کہ میری مورت کو سجدہ کرنا۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، بے شک تو ہمیں قتل کر دے، ہمیں کہیں کسی اونچی جگہ سے گرا دے، آگ کی بھٹی میں پھینک دے، کچھ بھی کر دے، لیکن تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ کیسے یہ خدا کے لوگ ہیں، کیسا ایمان ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ ایک منٹ میں خدا سے منکر ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں اسی مسیحی نہیں ہیں، وقتی طور پر لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مسیح، لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ زندگی کا تاج پائے گا، اس کو زندگی کا تاج ملے گا جو آخر تک برداشت کرے گا۔ تو انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، تیرے دیوتوں کو پوجا نہیں کریں گے، بے شک تمہیں آگ کی بھٹی میں پھینک دے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا تو پھر آگ کی بھٹی کو 7 گنا تیز کر دیا جائے۔ تو کلام خدا میں لکھا ہے جنہوں نے اس کو ان کو پھینکا وہ جل گئے، مر گئے، بہت نقصان ہوا، لیکن جو 3 شخص آگ کی بھٹی میں پھینکے ہوئے تھے تو وہ کیسے پھر رہے تھے وہاں پر؟ کس طرح پھر رہے تھے جی؟ جس طرح سیر کرتے ہیں، جس طرح کسی پارک میں پھر رہے ہیں۔ اور یہ کہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے وہ پارک میں پھر رہے تھے کہ ان کا یسوع وہاں پر موجود تھا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ہم نے 3 پھینکے ہیں اور 4 نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، ہم نے کتنے پھینکے تھے؟ انہوں نے کہا 3۔ اس نے کہا دیکھو 4 ہیں اور چوتھے کی صورت اللہ زادے کی ہے، اس کے نام پر زوردار تعلیم ہے۔ اور چوتھے کی صورت اللہ زادے کی تھی۔ اور آپ دیکھیں اتنی بڑی آگ تیز، اور وہ کس طرح پھر رہے ہیں جس طرح کسی شادی میں گھوم رہے ہیں۔ اس لیے جب ان پر مشکل آئی تو مشکل کے سبب سے ان کی ملاقات کس سے ہو گئی؟ کس کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ سب کو نہیں پتا کس کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ اور کہاں پھینکے ہوئے ہیں؟ پھینکے ہوئے آگ ہیں تھے، آگ میں تو وہ ملاقات یسوع سے ہو رہی ہے۔ اتنی وہ خوش قسمت ہے جنہوں نے بادشاہ کا حکم نہیں مانا، اپنے آپ کو کہا ہمیں بے شک قتل کر دے، مار دے، ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، یہ ہمارا خدا زندہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوا تو ان لوگوں کی جب وہ آگ کی بھٹی میں پھینکے گئے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے انہوں نے یسوع کو نہ دیکھا ہو، لیکن جب آگ کی بھٹی میں تھے اس وقت وہ یسوع کے ساتھ باتوں ایک دوسرے کے پکڑ کر خوشی سے جھوم رہے تھے اور یسوع مسیح کا شکر کر رہے تھے کہ یسوع مسیح تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہماری خاطر اس آگ میں آ گیا اور ہمیں اس آگ سے تو نے بچا لیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہیں جو آگ میں کسی مصیبت میں ہمارے درمیان موجود ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو میں خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ نئی زندگی بخشی۔ موت تو بہت دفعہ میرے اوپر ہے، بہت دفعہ موت آئی ہے، لیکن میرے خدا نے مجھے بچا لیا۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ میں نے کیا خدا کا کام کرنا ہے، جس کام کے لیے اس نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ آج ایک حوالہ دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔